جو اس صوبے کو چلانے کے لیے 100% وسائل فراہم کرتے ہیں، دوسری جانب وہ لوگ ہیں جو اس میں ایک پائی کنٹریبیوٹ نہیں کرتے۔ دور آیا ہے، یہ ایسا دور، ایسا انتظام جو ہے، یہ جبر کا سامراج کا اظہار ہے، یہ ایک تباہ حال معاشرے کی کہانی بتا رہا ہے۔ روزانہ کراچی کے کونے کونے پر بھتہ طلب کرنے پر دکانداروں کو قتل کیا جا رہا ہے، روزانہ 2 3 وارداتیں ہوتی ہیں۔ اگر وہ نہ دے تو مار دیا جاتا ہے، مزاحمت کریں تو مار دیا جاتا ہے۔ جمہوریت کے نام پر ایک سیاسی جماعت کی حکومت قائم ہے اور یہ 20ویں سال مکمل کرے گی اگر یہ ایوان اپنی مدت پوری کرتے ہیں تو۔ پاکستان کے تمام تینوں صوبوں میں حکومتیں تبدیل ہوتی رہی ہیں لیکن صوبہ سندھ میں نہیں ہوئی ہیں۔ گزشتہ روز صوبہ سندھ کے حالات کے حوالے سے جس سے متاثر سندھ کے شہری علاقے خاص طور پہ ہوئے ہیں، سندھ کے سے تعلق رکھنے والی سب سے بڑی، سندھ کے شہری علاقوں سے تعلق رکھنے والی واحد نمائندہ جماعت MQM سمیت یہاں کے عوام، یہاں کے NGOs، سول سوسائٹی اس حوالے سے اپنے احتجاج ریکارڈ کرتی رہی ہے۔ 100 تاجروں نے بھی یہی کیا ہے، وہ جا کر یہاں پر حکمرانوں کو بتاتے رہے ہیں کہ کیا صورتحال بن رہی ہے، لیکن گزشتہ دنوں وزیر اعلیٰ سندھ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے تاجروں کو دعوت دی تھی اور ہم یہ سمجھ رہے تھے، ہماری یہ خوش فہمی تھی کہ یہ تاجروں کو بلا کر گزشتہ 15 سال سے جو ان سے روا کیا گیا سلوک ہے اس کی تلافی کرنے کے لیے کچھ اقدامات کریں گے، کچھ ان کی تجاویز پر بات کریں گے، کوئی اور اس حوالے سے جو کوتاہی رہ گئی ہے، جو ظلم جبر رہا ہے، اس کے خاتمے کا نہ صرف اعلان کریں گے بلکہ ان سے معذرت بھی کریں گے۔ لیکن جو لب و لہجہ تھا وہ دھمکی سے کم کچھ بھی نہ تھا۔ معزز صحافی حضرات، یہ کیسا المیہ ہے، کیسا جبر ہے کہ کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں کے یہ تاجر ہیں، یہ صنعت کار ہیں، یہ مختلف کاروبار کرنے والے چھوٹے دکانداروں سے لے کر بڑے دکاندار ہیں، جن کی حب الوطنی کے سب سے بڑے اظہار یعنی اپنی جانب سے بڑی ایمانداری سے ٹیکس دینے کا جو معاملہ ہے، پاکستان کے ایوان، پاکستان کی وفاق، اسلام آباد کے دارالخلافہ کے سارے اخراجات، نوکریوں پر پریولیج سمیت اور پورے سندھ کے چھوٹے پولیس کے موزوں اور جوتوں سے لے کر ایک چوکیدار کی تنخواہ کا انتظام سندھ کے شہری علاقے خاص طور پہ کراچی کرتا ہے۔ ایک جانب وہ لوگ ہیں جو اس صوبے کو چلانے کے لیے 100% وسائل فراہم کرتے ہیں، دوسری جانب وہ لوگ ہیں جو اس میں ایک پائی کنٹریبیوٹ نہیں کرتے، جو ایک پائی کنٹریبیوٹ نہیں کرتے، 1% کنٹریبیوٹ نہیں کرتے، ان کے پاس 100% اختیارات ہیں ان وسائل کو، اس بجٹ کو استعمال کرنے کے۔ اور جہاں کہیں بھی اور جب بھی یہ دور آیا ہے، یہ ایسا دور، ایسا انتظام جو ہے، یہ جبر کا سامراج کا اظہار ہے، یہ ایک تباہ حال معاشرے کی کہانی بتا رہا ہے، یہ ایک ایسی جمہوریت کی داستان ہے جہاں پر ایک مصنوعی اکثریت 15 سال سے ملک پہ حکومت کر رہی ہے، اس صوبے پہ حکومت کر رہی ہے۔ حالات یہ ہیں کہ ان کراچی سے رکھنے والے تاجروں سے تو آپ نے بات کر لی ہے اور آپ کو بڑی تکلیف ہے کہ انہوں نے گلہ کہیں اور جا کے کیا ہے، یہ جواب بھی آپ دیں گے کہ جو چینی تاجر عدالتوں میں گئے انہوں نے جس طرح کے سندھ کے اندر حالات ہیں اس کو بیان کیا ہے، اس کا جواب بھی کبھی آپ آ کے دیں گے؟ آج روزانہ کراچی کے کونے کونے پر بھتہ طلب کرنے پر
دکانداروں کو قتل کیا جا رہا ہے، روزانہ 2 3 وارداتیں ہوتی ہیں، اگر وہ نہ دے تو مار دیا جاتا ہے، مزاحمت کرے تو مار دیا جاتا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں اب پرچیاں آنی بند ہو گئی ہیں، تو ہاں ہو سکتا ہے آپ نے جو لیاری گینگ وار کے ذریعے اس پورے شہر کو یرغمال بنایا ہوا تھا اس کی شدت میں کوئی کمی آئی ہو، لیکن ان سے بھی آپ کے تعلقات پوری دنیا کو پتہ ہے۔ پھر شاید اب یہ بھتہ سرکاری سطح پہ وصول کیا جا رہا ہے، آفسوں میں وصول کیا جا رہا ہے، آپ کی آفیشلی وصول کیا جا رہی ہے، آپ کی ایڈمنسٹریشن کر رہی ہے، کونے کونے پہ گلی کوچوں پہ کھڑے والے پولیس والے کر رہے ہیں۔ ٹریفک پولیس اتنی آپ کی ایفیشنٹ ہو گئی کہ گلی کے ہر کونے پہ نظر آتی ہے۔ آپ نے تو ساری ڈائنامکس چینج کر دی، آپ بلڈنگ کنٹرول کے ذریعے اور یہ پانی بیچ کر، یہ سب بھتہ ہے جناب جب سرکاری سطح پر لیا جا رہا ہے۔ آج کل یہ تو کراچی میں کبھی اس طرح نہیں ہوا تھا کہ قتل اور اسٹریٹ کرائم کا جو اضافہ ہوا ہے، ساتھ میں کراچی میں بچوں کے اغوا کا اضافہ بھی ہونا شروع ہو گیا ہے۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اس پہ آپ نے اس دن کیوں نہیں بات کی؟ اس دن آپ نے تاجروں کے سامنے اس پہ معذرت اور اقرار جرم کیوں نہیں کیا ہے؟ اپنی ناکامی کا اظہار تو کرتے، اقرار تو کرتے، اس پہ معذرت تو کرتے، اس پہ شرمندہ تو ہوتے۔ آپ نے ان 15 سالوں میں آپ بتائیے، آپ کی حکومت سے پہلے 2008 تک کراچی اسی شکل کا تھا، کراچی کے یہی حالات تھے، کراچی اسی طرح کھنڈر نظر آتا تھا۔ کراچی کو بچانے کے لیے کیا ورلڈ بینک اور اقوام متحدہ کو کراچی کو بچانے کے لیے ترقیاتی کام شروع نہیں کروانے پڑے یہاں پر؟ وہ کراچی جو دنیا میں ایمرجنگ سٹیز کے نام پر آتا تھا، وہ کراچی جس کی ایگزامپل پورے پاکستان اور دنیا میں دی جا رہی تھی، آپ کے آنے کے بعد یہ کراچی جس شکل میں، اس کی وضاحت کریں گی کبھی آپ؟ اور پھر آپ کی دل کی تسلی نہیں ہوئی۔ میں بار بار کہتا ہوں، یہ آپ کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں کو جو تباہ کر رہے ہیں، یہ کسی نالائکی سے نہیں کر رہے، نہ آپ میں صلاحیتوں کی کمی نہیں ہے، آپ بڑی کمال ہنر کے ساتھ، بڑے سوچے سمجھے منصوبے کے ساتھ سندھ کے شہری علاقوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی تباہ ہوگا، کراچی کمزور ہوگا تو یہ پاکستان کمزور ہوگا، کراچی کی معیشت کمزور ہوگی تو پاکستان کی معیشت کمزور ہوگی، کراچی کے اندر امن و امان کا مسئلہ پیدا ہوگا تو پورے پاکستان میں امن و امان کا مسئلہ پیدا ہوگا۔ تو آپ کو اس سے بھی تسلی نہیں ہوئی۔ آپ نے 50 سال پہلے کوٹا سسٹم لگایا تھا دیہی اور شہری کے نام پہ، دراصل وہ کوٹا سسٹم لنگوسٹک بنیادوں پہ لگایا گیا تھا، کیونکہ پورے آپ کو لگانا ہوتا دیہی اور شہری کے درمیان، آپ کو کسانوں کا کوئی خیال ہوتا تو پاکستان پیپلز پارٹی دراصل پنجاب سے جیتی تھی تو حکومت بنائی تھی اس نے، تو آپ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ پنجاب کے کسانوں کو اس سے محروم کیوں رکھا ہے؟ وہاں کے دیہی علاقوں کے لوگوں کو اس سے محروم کیوں؟ یہ وجہ یہ ہے کہ سندھ کے اندر شہری اور دیہی کی تقسیم لسانی تقسیم کو بھی ریپرزینٹ کرتی ہے۔ آپ نے اس لیے لگایا تھا، لیکن آپ کی تسلی نہیں ہو رہی کوٹا سسٹم سے۔ 50 سال سے لگا ہوا ہے، 10 سال کے لیے لگایا گیا تھا، آپ کو اطمینان نہیں ہوا ہے۔ آپ نے جو سندھ کے شہری علاقوں کے 40 سندھ کے آپ صحیح طور پر سینسس کرا دیں، صرف کراچی سندھ کی آبادی کا 60% ہے، اور ابھی تک اتنی زیادہ اربنائزیشن کے باوجود 50 سال پہلے جو 60 اور 40 کا کوٹا تھا وہ ابھی تک برقرار رکھا ہوا ہے، 40 بھی فیک ڈومس ہے، اور اب وہ 40 کوٹے پر گزشتہ 15 سال سے نظر ہے، اور جعلی ڈومیسائلوں کے ذریعے اس کو بھی ہڑپ کیا جا رہا ہے۔ اس پہ بھی آپ کو تسلی نہیں ہو پا رہی ہے۔ ہم عدالتوں میں گئے، اس پہ بات ہو رہی ہے، ہم نے کہا ہے عدالتوں سے کہ اس جعلی ڈومیسائل پہ کوئی فیصلہ کرے۔ ہمیں اسی جگہ پر ہم نے اتنے بڑے بڑے کتابچوں کے ذریعے وہ ثبوت فراہم کر دیے تھے کہ جو سندھ کے شہری علاقوں کو اپنے کوٹے سے جو نوکریاں 1.25 لاکھ بنتی تھی اس 10-12 سال کی، اس میں سے 10% بھی اوریجنلی سندھ کے شہری علاقوں کے لوگ نہیں تھے۔ اب آپ آ گئے بورڈ آفیسز کی طرف، اب آپ نے تعلیم پر نقب لگائی ہے، اب آپ نے دراصل ملک دشمنی شروع کی ہے۔
کراچی کی بورڈ، کراچی جہاں کی تعلیم آپ کے نظر کرم ہونے سے پہلے پورے پاکستان میں سب سے بہتر تھی، اور بعض جگہوں پہ وہ عالمی معیار کے نزدیک بھی نظر آتی تھی۔ آپ نے کراچی کا رزلٹ 25-30% کر دیا ہے، اور لاڑکانہ کا 90%۔ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کی تحقیق کرائی جائے، تو جن لوگوں نے شب خون مارا ہے انہی پہ مشتمل آپ کمیٹی بنا رہے ہیں، تو یہ 30-35% کراچی کا رزلٹ ہی چیک ہوگا، یا 80-90% دیہی علاقوں سے آنے والا رزلٹ بھی چیک کیا جائے گا؟ ابھی تسلی کے سامان آپ کے پورے نہیں ہوئے تھے، اب آپ فیصلہ کر رہے ہیں کراچی کی تعلیمی اداروں کو بڑے ہنر کے ساتھ تباہ کرنے کا۔ آپ کہہ رہے ہیں بیروکریٹس لگائے جائیں گے، کیونکہ 15 سال سے یہ بیروکریٹس آپ کے پیدا کرتا ہے۔ 100% سندھ کے بیروکریٹس کا تعلق آپ کی سیاسی جماعت اور آپ کی لسانی اکائی سے، تو انصاف کس طرح نظر آئے گا؟ کیسے ممکن ہو پائے گا؟ پھر آپ نے سندھ پبلک سروس کمیشن کے ذریعے جس طرح کی نسل کشی، یعنی کہ نسل پرستی کے ذریعے نسل کشی کی جا رہی ہے، نسل پرستی کی جا رہی ہے، اس کا بھی آپ نے کبھی کوئی آپ کے دل میں درد نہیں ہوا ہے، آپ نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا ہے۔ مہاجروں پر، سندھ کے شہری علاقوں پر رہنے والے لوگوں پر آپ نے تعلیم، صحت اور روزگار کے دروازے 50 سال سے بند کیے ہوئے تھے، لیکن 15 سال سے اس کی انتہا ہو چکی ہے۔ یہ کھنڈر کراچی پہلے نہیں تھا آپ کے آنے سے پہلے، کراچی کے امن و امان کے حالات آپ کے آنے سے پہلے ایسے نہیں تھے۔ آپ کے آنے کے بعد لیاری گینگ وار شروع ہوئی ہے، اور آپ کے آنے کے بعد لوگوں کو اغوا برائے تاوان کی وارداتیں کراچی میں شروع ہوئی ہیں۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف کراچی کے جو تعلیمی ادارے ہیں، یونیورسٹیز ہیں، ان کے اندر بحران یونیورسٹی میں جہاں پر تقریباً 4817 طالب علم پڑھتے ہیں، 9276 طالب علم پڑھتے ہیں، ان کو آپ 4817 سے زیادہ 4817 ملین سے زیادہ گرانٹ دیتے ہیں، اور این ای ڈی یونیورسٹی جہاں تقریباً 12,000 اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں، اس کو 2140 کے قریب ملین کے قریب گرانٹ دی جاتی ہے، آدھی سے بھی کم پر اسٹوڈنٹ۔ مہران یونیورسٹی میں تقریباً 5.25 لاکھ ایک طالب علم پہ خرچ ہوتا ہے، اور این ای ڈی میں 2.25 لاکھ۔ پنجاب یونیورسٹی کا جہاں 45,000 اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں، اس کی گرانٹ 13,800 ملین ہے۔ کراچی یونیورسٹی جہاں پہ تقریباً اتنے اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں، وہاں کی گرانٹ 4,000 ملین ہے۔ تو وفاق تو کر ہی رہی ہے، لیکن جو تعلیم اور صحت کے حوالے سے سارا نیشنل فائنانس کمیشن سے ملتا ہے، اس کا اب حساب کتاب لینے کا دن آ گئے ہیں۔ موضوع صافی حضرات، خاص طور پہ میں سندھ کے شہری علاقوں کی یونیورسٹیز اور کالجز کے حوالے سے دوبارہ اپنے شدید ترین تحفظات جو سندھ کے شہری علاقوں کا ہے، اساتذہ کا ہے، پروفیسر کا ہے، ماہر تعلیم کا ہے، طالب علموں کا ہے، سول سوسائٹی کا ہے، پوری دنیا میں کہیں بھی بیروکریٹ نہ وائس چانسلر بنتا ہے، نہ ماہر تعلیم ہوتا ہے، نہ پروفیسر ہوتا ہے، نہ لیکچرار ہوتا ہے، نہ پورے پاکستان میں کہیں ایسی کوئی مثال ہے۔ آپ ٹھیکے پہ دینے جا رہے ہیں سندھ کے شہری علاقوں کی ان یونیورسٹیز کو، جن کو آپ نے مکمل طور پر گزشتہ 15 سال میں ہر وسائل سے محروم رکھا ہوا ہے، جہاں پر پورا پاکستان، کراچی یونیورسٹی میں پورا پاکستان پڑھتا ہے۔ آپ جعلی مارک شیٹوں کے ذریعے، جعلی نمبرز کے ذریعے، جعلی تعداد کے ذریعے اور جعلی ڈومیسائل کے ذریعے اس کے ایک
سندھ کے شہری علاقوں کے حق پر، داخلے پر، نوکری پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے تھے، ہم نے اپنے حصے سے زیادہ کی قربانی دی ہے اس صوبے کو جوڑ کے رکھنے کے لیے، ان کے درمیان نفرت کی خلیج کو پاٹنے کے لیے، اس میں نسلی تعصب کو کم کرنے کے لیے۔ جب جب سندھ کو ضرورت پڑی ہے، ایم کیو ایم نے اس کا ساتھ دیا ہے۔ 88 میں آپ کی حکومت نہ بنتی اگر ہم نہ ہوتے، اگر 2008 میں حکومت نہ بنتی اگر ہم حمایت نہ کرتے۔ یہ ہر بار جب آپ کو ضرورت پڑی ہے، سندھ کی نسل پرست حکومت کو بھی ہم نے سندھ کی محبت میں، پاکستان کی محبت میں اور اپنے طرف سے اس صوبے کو جوڑ کر رکھنے کے لیے ہم اپنے حصے سے زیادہ کی قربانی دے چکے ہیں۔ اب آپ کی باری ہے، ہم اپنے اس سے زیادہ والی قربانی سندھ کے شہری علاقوں نہ دے سکتے، نہ ہم ان سے لے سکتے ہیں۔